بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر ثانیہ چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل۔ 22 جولائی کو ہونے والے پنجاب کے سی ایم الیکشن میں مسترد کردہ 10 ووٹوں کا کیس سپریم کورٹ میں اس وقت سنوائی میں جاری ہے۔ کل کی اپڈیٹس یہ تھیں کہ فل کورٹ بینچ کے لیے ایک پریس کانفرنس کے ذریعے پی ڈی ایم نے کورٹ سے استدعا کی، جس کو مسترد کر دیا گیا اس بنا پر کہ ستمبر کے مہینے سے فل کورٹ بینچ بننا ممکن نہیں، کیونکہ چھٹیاں چل رہی ہیں اس وقت کورٹس کی اور بہت سے جج صاحبان ملک سے باہر ہیں۔ اس کے علاوہ سپریم کورٹ نے یہ ریمارکس بھی دیے کہ یہ محض اس کیس کو طول دینے کی ایک کوشش ہے اور اس استدعا میں کوئی وزن نہیں۔ پی ڈی ایم کے پاس اب یہاں سے آگے جانے کا چونکہ کوئی مورل گراؤنڈ نہیں رہ گیا اور انہوں نے ایک منہ کی کھائی ہے۔ انہوں نے اس بات کا اعلان کیا کہ وہ اب عدلیہ کا بائیکاٹ کریں گے۔ ان کے وکلا اس کیس کی پیروی میں کوئی آرگیومنٹس نہیں دیں گے۔ پہلی دفعہ اس طرح ہوا ہے کہ حکومت وقت نے اپنے ہی عدلیہ کے ادارے کے خلاف اس طرح کا کوئی قدم اٹھایا ہو۔ حکومت کو ہی اگر اپنی عدلیہ میں انصاف کا کانفیڈنس نہیں ہے تو پھر عام آدمی کو کیسے ہوگا؟ پی ڈی ایم کسی فلم انڈسٹری سے کم نہیں، ایک پپٹ تھیٹر چلا رہی ہے۔ پورے ملک کو 22 کروڑ پتلیوں کا درجہ دے رکھا ہے اور ان کو گھمایا جا رہا ہے، معیشت کا بیڑا غرق کر دیا ہے اس چکر میں۔ اس کے بعد آپشن کیا رہ جاتی ہے؟ ریویو کے لیے جایا جائے گا، جو کہ ان کا یہ کہنا ہے پی ڈی ایم کا کہ فل بینچ کی استدعا کی جائے گی اور کیس پھر فل بینچ کے آگے لگے گا۔ لیکن قانون کے ماہرین کا کہنا یہ ہے کہ ریویو کا کیس اسی ججز کے بینچ کے آگے لگے گا جنہوں نے اس کو سنا ہوا ہوگا، جب تک کہ چیف جسٹس ایسا نہ سمجھیں کہ فل بینچ بنانے کی ضرورت ہے اور پھر بنائیں۔ دوسری آپشن یہ سنی جا رہی ہے کہ گورنر رول بھی رائج ہو سکتا ہے۔ اب اس کہانی کا اختتام ہونے ہی والا ہے، پردہ جلد گر جائے گا، یہ حکومت اپنے گھر جائے گی، الیکشن سر پر کھڑا ہے۔ سب کو چاہیے کہ اپنے ووٹ سنبھالیں اور ان کی حفاظت کریں۔ پچھلی ڈیلیمیٹیشنز کے بعد یہ بات سامنے آئی تھی کہ بہت سے لوگوں کے ووٹ اٹھا کر دور دراز کے علاقوں میں پھینک دیے گئے ہیں۔ جیسے ہی اس طرح کی کوئی سچویشن آتی ہے یا اعلان ہوتا ہے کہ الیکشن ہونے والا ہے تو سب سے پہلے اپنے ووٹ کو آپ صحیح کانسٹیٹوئنسی میں منتقل کرائیں اور اپنے ووٹ کی حفاظت کریں تاکہ بر وقت اس کا صحیح استعمال کر سکیں۔ آج آپ کے ووٹ کی جتنی ضرورت اس ملک اور قوم کو ہے اور عوام کو ہے، وہ شاید اس سے پہلے کبھی نہ تھی۔ متوقع یہی ہے کہ اگر حالات سازگار رہے اور پھر سے کوئی مداخلت نہ ہوئی اندرونی یا بیرونی یا کسی اور طریقے سے، تو پی ٹی آئی اور عمران خان 2/3 میجورٹی سے حکومت بنائیں گے۔ پی ٹی آئی نے یہ ثابت کیا ہے کہ وہ لارجسٹ پارٹی ہے، نہ صرف پاکستان میں بلکہ دنیا میں بھی 6 لارجسٹ پارٹی ہونے کا اعزاز حاصل ہوا ہے۔ اس وقت پی ڈی ایم کی حرکتوں کی وجہ سے اس ملک میں لوکل انویسٹر اور انٹرنیشنل انویسٹر کانفیڈنس 0 ہو چکا ہے۔ پیسے کی سرکولیشن رک کے رہ گئی ہے۔ بزنس مین اپنا بزنس بند کرنے کی سوچ رہے ہیں، نہ صرف یہ بلکہ وہ یہ بھی سوچ رہے ہیں کہ اپنا پیسہ نکال کے ملک سے باہر لے جائیں، اور یہ صرف پہلی دفعہ نہیں ہوگا۔ اگر یہ خدا نخواستہ ہوا تو اس سے پہلے بھی ہو سکا ہے۔ بہت سی انڈسٹری اس ملک کی مختلف حکومتوں کے غلط اقدامات کی وجہ سے اس سے پہلے بھی بنگلہ دیش، سری لنکا اور دیگر ممالک میں منتقل ہو چکی ہے۔ اکانومی ایک ریورس گیئر میں چل رہی ہے۔ انفلیشن کی انتہا یقین کے آگے گزر چکی ہے۔ انٹرنیشنل ریلیشنز کی دھجیاں اڑا دی گئی ہیں۔ سی پیک اور گوادر اس وقت اپنی تاریخ کے مشکل ترین مراحل سے گزر رہے ہیں، جہاں ڈیسیژن میکنگ میں نہ آگے چل رہی ہے گاڑی، نہ پیچھے
سوائے پیچھے جانے کے اور کوئی اس وقت جو ہے سلسلہ نہیں چل رہا۔ سینٹر کی حکومت ایک زبردستی کی حکومت بیٹھی ہوئی ہے جس کے پاس کوئی مینڈیٹ نہیں ہے، اور ایک دفعہ یہ کیس کا فیصلہ انشاءاللہ آ گیا تو یہ ثابت ہو جائے گا کہ ان کے پاس، سینٹر کی حکومت کے پاس ایگزسٹ کرنے کا مزید کوئی جواز نہیں ہے۔ یہ کس قسم کی ڈیموکریسی ہے؟ جب سے 2 پارٹی سسٹم چل رہا تھا سب ٹھیک تھا، بادشاہتیں چل رہی تھیں، باریاں لگی ہوئی تھیں، سب ٹھیک تھا۔ 2 پارٹی سسٹم بھی قبول ہے، مارشل لاء بھی قبول ہے۔ نہیں قبول تو کسی تیسرے بندے کی مداخلت نہیں قبول، جو بادشاہت سے ہٹ کر، جو رعایا میں سے اٹھ کر یہ کہہ دے، سوال کرے کہ جو ہو رہا ہے وہ ہمیں قبول نہیں ہے، ہمیں منظور نہیں ہے۔ پاکستانی عوام کا خون چوس لیا گیا ہے۔ منی لانڈرنگ اور لوٹ مار کے پیسے پر شاہانہ زندگی خواہ دنیا کے کسی حصے میں ہو، مرضی ہو تو سیلف ایگزائل میں چلے جاتے ہیں، مرضی ہو تو بیماری پہ علاج کرانے چلے جاتے ہیں، مرضی ہو یا باری لگ جائے تو ادھر آ کے حکومت کرنی شروع کر دیتے ہیں۔ کس قسم کا نظام ہے یہ؟ کب تک چلے گا یہ؟ 21ویں صدی میں اب وقت بدل گئے ہیں، دنیا بدل رہی ہے، ہمیں اعتراض ہے۔ کیا ہم غلام ہیں؟ ایبسولوٹلی ناٹ۔